امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مرکزی اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، خدا پر توکل، عوام پر بھروسے اور خود اعتمادی پر زور۔ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت، کاظمین میں 10 لاکھ سوگواروں کا اجتماع۔ ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف عوام کی تحریک، مختلف شہروں میں مظاہرے اور پولیس کے ساتھ مظاہرین کا تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabre@sahartv.ir۔ لیجیے آپ اب تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منگل کو پورے ایران اسلامی میں عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس مناسبت سے ایران اسلامی کے سبھی شہروں اور قریوں میں مجالس اعزاز، سیمیناروں، کانفرنسوں اور خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ دارالحکومت تہران میں امام خمینی کی برسی کا مرکزی پروگرام آپ کے مزار پر منعقد ہوا، جس میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے روضے پر عظیم الشان اجتماع سے خطاب میں خدا پر توکل، عوام پر بھروسے اور خود اعتمادی کو حضرت امام خمینی کی تحریک کی کامیابی کا راز بتایا۔ قائد انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت جاں گداز کی برسی کے پروگرام میں شریک لاکھوں افراد کے اجتماع سے خطاب کے دوران فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی مقتدرانہ پیش رفت کی وجہ اللہ، عوام اور اپنے آپ پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھروسہ اور اعتماد رہا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے آنے والے صدارتی انتخابات کے پیش نظر عوام اور امیدواروں کو اہم ہدایات اور سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ایران کے عوام 10 دن بعد ایک اور شاندار سیاسی کارنامہ انجام دیں گے اور 14 جون کے عظیم امتحان سے سرخ رو و سر بلند باہر آئیں گے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علماء اور عوام کا رشتہ اسلامی انقلاب کی تحریک کی پیش رفت اور کامیابی کی ضمانت رہا ہے، فرمایا کہ جب عوام میدان میں نکلتے ہیں اور ان کے جذبات و احساسات کسی تحریک کی پشت پناہی کرتے ہیں تو وہ تحریک جاری رہتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اہم اعتماد و یقین یعنی اللہ پر توکل، عوام پر بھروسہ اور خود اعتمادی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تینوں ہی اعتماد و یقین کا اثر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں، فیصلوں اور ان کے ہر اقدام میں پوری طرح جلوہ نما رہا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ان تینوں تقدیر ساز اور اہم اعتماد و یقین کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پورے وجود اور صدق دل سے نصرت الہی کے اللہ کے وعدے پر یقین رہتا تھا اور اسی لیے وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے کام کرتے تھے اور اسی کی راہ میں قدم بڑھاتے تھے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں عوام سب سے زیادہ عزیز اور عوام کے دشمن سب سے زیادہ قابل نفرت تھے، اور ان کا یہ یقین ایرانی عوام کی دشمن تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں استقامت کا سب سے بڑا اور مضبوط محرک تھا۔ قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری اہم خصوصیات یعنی خود اعتمادی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی نے اس جملے کو کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ایرانی عوام کے وجود میں زندہ اور عملی کیا ہے اور ایرانی عوام کی ذاتی صلاحیتوں کو مختلف میدانوں میں اجاگر کیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ملت ایران کی خود اعتمادی اور اس یقین کی کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں کے نعرے کے نتائج کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ملت ایران نے اپنی خود اعتمادی اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں شاہی حکومت کے دور کی مایوسی اور نا امیدی کو پس پش ڈال دیا اور مختلف میدانوں میں اس نے شاندار کامیابیاں حاصل کر کے اپنے آپ کو پیش رفت و سربلندی کی علامت میں تبدیل کر دیا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم اور حساس 11ویں صدارتی انتخابات کا ذکر کیا اور اس سلسلے میں چند اہم ہدایات دیں۔ آپ نے انتخابات کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں اعتماد و یقین کا مظہر قرار دیا اور فرمایا کہ انتخابات اللہ پر بھروسے کا مظہر ہیں کیونکہ عوام شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتخابات عوام پر بھروسے کا بھی مظہر ہیں کیونکہ انتخابات میں عوام اپنی مرضی سے ملک کے حکام کا انتخاب کرتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتخابات خود اعتمادی کا بھی مظہر ہیں کیونکہ جو بھی ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالا جاتا ہے وہ در حقیقت ملک کی تقدیر اور اس کی سرنوشت میں مشارکت سے عبارت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی نے انتخابات کو ملک کے خلاف خطرہ بنا کر پیش کرنے کی دشمنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات میں جوش و خروش نہیں ہوگا اور انتخابی عمل پھیکا رہے گا یا پھر الیکشن کے بعد فتنہ و فساد ہوگا، جس طرح 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد فتنہ کرایا تھا۔ لیکن دشمن اپنی منصوبہ سازی میں غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں کیونکہ دشمنوں نے ملت ایران کو نہیں پہچانا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خداوند عالم کی مدد و نصرت سے اور دشمنوں کے منصوبوں کے برخلاف آئندہ 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات اسلامی جمہوری نظام کے لیے بہت بڑا موقع ہوں گے۔ قائد انقلاب اسلامی نے صدارتی انتخابات کے تعلق سے امیدواروں کو بھی کچھ اہم ہدایات اور نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عوام سے ایسے وعدے نہ کریں جنہیں وہ پورا کرنے کی توانائی نہ رکھتے ہوں۔ آپ نے امیدواروں سے فرمایا کہ وہ اپنے پروگرام اور منشور عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان سے ٹھوس وعدے کریں کہ وہ عقل، درایت اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی برسی کے پروگرام میں قائد انقلاب اسلامی کے خطاب سے قبل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے متولی اور ان کے پوتے حجت الاسلام سید حسن خمینی نے اپنے خطاب میں کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کی بنیاد اللہ پر ان کا توکل تھا۔ حسن خمینی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انقلابی تحریک ایک ایسے عالم میں شروع کی تھی جب دنیا میں دین اور مذہب کی جڑیں کمزور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے آئندہ صدارتی انتخابات کے بارے میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کے سبھی لوگ ان حساس حالات میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے۔ خانہ فرہنگ کراچی میں حضرت امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے منگل کی رات ایک علمی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 24ویں برسی کے سلسلے میں خانہ فرہنگ کراچی میں علمی نشست ہوئی۔ علماء کا کہنا تھا کہ امام خمینی نے ایاک نستعین کے مفہوم کو حقیقی صورت میں مجسم کیا اور قدرت الہی کے لا یزل سرچشمے سے متصل ہوئے۔ علمی نشست سے خطاب میں ولایت فقیہ کے نمائندے آقا بہاؤالدین نے کہا کہ اگر مسلمان اللہ اور اسلامی احکامات سے روگردانی کریں گے تو تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے کے تحت ایران میں اسلام کا سورج روشن کیا، جس کی روشنی سے نہ صرف ایرانی ملت منور ہے بلکہ پوری دنیا اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اور تمام پیغمبروں کی زندگی میں ہمیں ایسی ہی صورتحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسے ہی لگا اور یہی تسلسل آپ کو نظر آئے گا رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی علیہ مقامات کی نہضت کے دوران۔ نشست خطاب میں ایران کے قونصل جنرل نے بانی انقلاب کی زندگی اور ان کی جہد مسلسل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے عبارت ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مکمل عمل کیا۔ ایران کے ثقافتی مرکز کراچی کی جانب سے علمی نشست میں علامہ صلاح الدین اصغر درس، ڈاکٹر معراج الہدیٰ، محمد حسین مہنتی سمیت دیگر علماء، سیاسی رہنماؤں، خواتین، طلباء اور شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ صفدر عباس، سہل عالمی نیٹ ورک، کراچی۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت پر دسیوں لاکھ زائرین کاظمین پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منتظمین نے بتایا ہے کہ بدھ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یوم شہادت پر کاظمین میں 70 لاکھ سے زائد سوگواروں اور زائرین کے پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ دسیوں لاکھ سوگوار اور زائرین کاظمین پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت روضہ کاظمین اور شہر کی سڑکیں زائرین و سوگواران امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مملو ہیں، جو کئی دن کی مسافت پیدل طے کر کے کاظمین پہنچے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ منتظمین نے بتایا ہے کہ کاظمین میں زائرین اور سوگواروں کے پہنچنے کا سلسلہ سنیچر سے ہی شروع ہو گیا ہے، جو مسلسل جاری ہے۔ عراق کی حکومت نے زائرین اور سوگواروں کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے ہیں اور کاظمین جانے والے راستوں پر سیکیورٹی اہلکاروں اور امدادی کارکنوں کے چاق و چوبند دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ ترکی میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے حملوں میں مارے جانے والے مظاہرین کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ ترکی کے مختلف شہروں میں مظاہرے بدستور جاری ہیں اور منگل کو بہت سے افراد نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جمع ہو کر مظاہرے کیے۔
مشتعل مظاہرین نے سیکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ بھی کیا۔ ادھر شہر انطالیہ میں منگل کو پولیس اور مظاہرین کے تصادم میں ایک شخص مارا گیا، جس کے بعد ترکی میں مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے پیر کے روز ہاتائی نامی علاقے میں پولیس کی گولی کھا کر زخمی ہونے والا نوجوان اسپتال میں دم توڑ گیا تھا، جبکہ ایک شخص استنبول میں مظاہرین کے خلاف پولیس کے تشدد میں ہلاک ہو چکا ہے۔ ترکی میں حالیہ مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم نے عوام سے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال میں زیادتی سے کام لیا گیا ہے، جس پر ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن ترک عوام نے حکومت کی اس معافی کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر گارنٹی بینک کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے بطور احتجاج اپنے کھاتے بند کرا دیے ہیں۔ لوگوں نے اس بینک سے وابستہ ایک ٹی وی چینل کی جانب سے عوامی مظاہروں کی صحیح رپورٹنگ نہ کرنے پر بطور احتجاج بینک کی مین برانچ کے سامنے مظاہرے کیے، جس کے بعد کھاتوں سے رقمیں نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پیرس میں سینکڑوں لوگوں نے ترک مظاہرین کی حمایت میں مظاہرے کیے اور رجب طیب اردوغان کے برتاؤ کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ فاشسٹ حکومت مرد آباد، تقسیم مزاحمت زندہ باد۔ تقسیم اسکوائر استنبول کی وہ جگہ ہے جہاں کثیر تعداد میں ترک عوام جمع ہے اور جہاں سے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ادھر الجزائر میں کئی ارکان پارلیمنٹ نے رجب طیب اردوغان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ الجزائر کی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کے ارکان نے رجب طیب اردوغان کی تقریر کے وقت شام کے خلاف ترکی کی پالیسیوں پر بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ شام میں مغرب کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ العالم کے مطابق دمشق کے مضافات میں واقع التل نامی علاقے میں فوج کی ایک کارروائی میں لشکر انصار کے نام سے موسوم ایک دہشت گرد گروہ کا سرغنہ ہلاک ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق شام کے فوجیوں نے اسی طرح دمشق کے مضافات میں واقع زملکا، مسرابہ اور الملیحہ نامی علاقوں میں کامیاب آپریشن انجام دیے ہیں۔ فوجیوں نے اس آپریشن میں مغرب کی حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں کے خفیہ مرکز پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ اس آپریشن میں بہت سے دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ العالم نے بتایا ہے کہ شہر القصیر میں بھی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ فوج نے القصیر کی بلدیہ کی عمارت دہشت گردوں سے آزاد کرا لی ہے اور اس کے اطراف کے علاقے دہشت گردوں سے پاک کرنے میں مصروف ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مغرب کی حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں نے فوج سے مقابلے میں ناکامی کے بعد منگل کو دمشق کے الادوی نامی علاقے پر مارٹر کے کئی گولے داغے، جس سے ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔ کابل کے جنوب میں واقع میدان وردک نامی علاقے میں سینکڑوں افغان باشندوں نے ایک مظاہرے میں قابض افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق منگل کو میدان وردک میں امریکہ کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں لوگوں نے امریکی فوجیوں کے حالیہ تشدد کی مذمت کی، جس میں کئی عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف نعرے لگائے اور افغان شہریوں کے خلاف غیر ملکی فوجیوں کے جرائم کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اسی کے ساتھ کابل وردک شاہراہ بند کر دی اور وردک صوبائی کونسل کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی منگل کو پورے ایرانی اسلامی میں عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس مناسبت سے ایرانی اسلامی کے سبھی شہروں اور قریوں میں مجالس عزا، سیمیناروں، کانفرنسوں اور خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ دارالحکومت تہران میں امام خمینی کی برسی کا مرکزی پروگرام آپ کے مزار پر منعقد ہوا، جس میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے روضے پر عظیم الشان اجتماع سے خطاب میں خدا پر توکل، عوام پر بھروسے اور خود اعتمادی کو حضرت امام خمینی کی تحریک کی کامیابی کا راز بتایا۔ قائد انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت جاں گداز کی برسی کے پروگرام میں شریک لاکھوں افراد کے اجتماع سے خطاب کے دوران فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی مقتدرانہ پیش رفت کی وجہ اللہ، عوام اور اپنے آپ پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھروسہ اور اعتماد رہا ہے۔
قائد انقلاب اسلامی نے آنے والے صدارتی انتخابات کے پیش نظر عوام اور امیدواروں کو اہم ہدایات اور سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ایران کے عوام 10 دن بعد ایک اور شاندار سیاسی کارنامہ انجام دیں گے اور 14 جون کے عظیم امتحان سے سرخ رو و سر بلند باہر آئیں گے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علماء اور عوام کا رشتہ اسلامی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مرکزی اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، خدا پر توکل، عوام پر بھروسے اور خود اعتمادی پر زور۔ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت، کاظمین میں 10 لاکھ سوگواروں کا اجتماع۔ ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف عوام کی تحریک، مختلف شہروں میں مظاہرے اور پولیس کے ساتھ مظاہرین کا تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں @sahartv.ir۔ لیجیے آپ اب تفصیل کے ساتھ